جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ ایسی منافقت ہے، ایسا ظلم ہے کہ میری ساری ایجوکیشن تھرو آؤٹ اسلامک اسٹڈیز میں رہی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف میں سلیبس ہی پڑھنے والا بندہ تھی، میں نے الحمدللہ پڑھنے کا شوق تھا تو بہت کتاب پڑھی، لیکن کتابوں کا رجحان بھی زیادہ تر فرقہ واریت پہ ہے نا پاکستان۔ اچھا، ہماری مذہبی کتابیں ہمارے یہاں جو سیل ہوتی ہیں اور جو سعودی یا عرب اسلامک لٹریچر کہہ لیں یا اسلامک بکس کہہ لیں، بہت فرق ہے دونوں کے معیار میں، دونوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ بہرحال یہاں پر جو کتابیں بھی عام ملتی ہیں نا، اور آپ کو لوگ ایون دیتے ہیں یا مذہبی لوگ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ فرقہ واریت پہ ہوتی ہیں۔ حنفی مکتب فکر کے حق میں دلائل، ہے نا، بریلویت کا پردہ چاک، دیوبندیت کے تاریخ راز، اس قسم کے نام ہوں گے۔ تو آپ ساری عمر فرقوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں، آپ یہی ثابت کرتے رہتے ہیں او بھی جنمی، او بھی جنمی، او بھی جنمی، آپ کتنے کھڑے ہو کوئی پتا نہیں۔ تو اینی ویز ایک عرصے تک مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن پڑھا، یعنی کہ میں قرآن پڑھتی رہتی تھی، قرآن کو میں نے بہت ارلی ایج میں ترجمے سے پڑھا، اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں اللہ نے مجھ پر یہ فضل رکھا کہ میری سوچ باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ آئی واز این اوڈ ون آؤٹ ان مائی فیملی۔ بہرحال پھر جب میں نے تفسیر پڑھی، یہ لیالین عشر، لیالین عشر، تو میں نے اس کی تفسیر پڑھی، اس وقت میں گریجویشن میں تھی، تو میں نے گھر میں یہ بات کی، اور کسی نے بھی میری بات کو نہیں مانا، یعنی کہ سب کا یہ تھا کہ لوگ یہ کیا تم بات کر رہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ محرم کے دن ہوتے ہیں، محرم کے 10 دن ہوں گے، یعنی کہ کسی نے میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی، ویلیو ہی نہیں کیا۔ تو میں بس اکیلی ہوتی تھی، یعنی کہ ہاں یہ ہے ہمارے گھر میں ویسے نفل عبادت کا شوق تھا، تو جیسے میں روزے رکھتی تھی تو پھر سارے میرے ساتھ جوائن کر لیتے تھے، لیکن ویسے کر لیتے تھے کہ چلو حج کا مہینہ ہے چلو کر لیتے ہیں، لیکن اس بات کو کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ 10 دن بہت اہم ہے۔ اب اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ رمضان کا اہتمام ہوتا ہے مساجد میں، تو لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کس دن کا، کس مہینے کا اہتمام ہوتا ہے؟ محرم کا۔ محرم کے 10 دن چلتے ہیں نا، تو جب 10 دن کی بات آتی ہے تو لوگوں کا ذہن جاتا ہے محرم کی طرف۔ ذوالحج کی کوئی تیاری دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ دیکھی نہیں۔ ہمارا ذہن یہ ہے ذوالحج کی تیاری وہ کرے جس نے حج پہ جانا ہو، اور وہ تیاری بھی کپڑوں جوتوں تک محدود ہے، بس اس سے آگے کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور گویا ذوالحج تو حاجیوں کے لیے مہینہ ہے، ہم تو بس عید منا لیں، لیکن یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور یہ بڑی عجیب سی جو ہے نا بددیانتی ہے کہ محرم جس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، حرام مہینہ ہے، مگر 10 دنوں کی کوئی خاص اہمیت یا کوئی خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ حرام مہینہ ہے جیسے باقی حرام مہینے، ذوالحج بھی تو بیچارہ حرام مہینہ ہے، اس پہ تو کوئی نظر کرم ہی نہیں ڈالتا۔ تو وہاں وہ 10 دن وہ بدعتیں کریں گے، لیکن جو سنت ہے ذوالحج کے 10 دن کی اہمیت کی، وہ پوری نہیں کریں گے۔ یعنی جہاں جہاں بات آئے گی بدعت کا راستہ چنیں گے، سنت کا راستہ نہیں چنیں گے۔ تو آپ حرام مہینے کے طور پر یا عاشورہ کے 10 دنوں کے طور پر عاشورہ میں کچھ کرتے ہیں، کریں، میں منع نہیں کر رہی، وہ آپ کر سکتے ہیں، نفل عبادت ہے نا، کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ذوالحج کا اہتمام کریں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، مگر کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اس کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ مر جانے سے مراد یہ ہے کہ خوف زدہ ہوں گے نا بہت سب، تو اللہ اس دن خوف سے بچا لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ہمارے یہاں جو سنتیں بالکل نہیں پائی جاتی، 2 نمازوں کو ملانا، سفر پر جاتے ہوئے مسجد میں نفل پڑھ کے جانا، اور واپس آ کر مسجد میں نفل پڑھ کے گھر آنا، سوال ہی نہیں ہے۔ نفل نماز سفر کے دوران سواری میں پڑھ لینا، فرض جو ہے وہ ملا کر پڑھنا اور اتر کر پڑھنا۔ انہی سنتوں میں سے ایک سنت ہے ذوالحج کے 10 دنوں کا اہتمام کرنا، ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں، تو ان مری ہوئی سنتوں کو زندہ کریں، اللہ ہم سے قبول کرے، آمین۔ والشفعی والواتر، اور طاق اور جفت کی،
علم العداد کی بات ہے، علم ہے نا. تو آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جس علم سے ہم نفع لیتے ہیں نا وہی کے بعد، وہ میتھمیٹکس ہے. آپ کی پوری زندگی میتھمیٹکس پہ چلتی ہے. کپڑے سینے سے لے کر، برتن سے لے کر، گھر تک، ہر ایک چیز جو آپ بنا رہے ہیں وہ میتھمیٹکس میں ہی ہے. تو علم کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے میں وہ علم جس پر تم لوگوں کی زندگی بیس کرتی ہے اس کی قسم ہے. یعنی نشانیاں ہیں نا، اللہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ غور و فکر کرو. یعنی کہ واقعی کبھی غور کریں عدد کیا ہے نا. کیسے اللہ نے سکھایا ہے ہمیں چیزوں کو کاؤنٹ کرنا، جو چیزیں کاؤنٹیبل نہیں ہیں ان کو وے کرنا، یعنی تولنا سکھایا نا اللہ نے، یہ علم دیا اللہ نے. واللیلی اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی کہ رات کے پچھلے پہر کی، اگلا حصہ گزر گیا نا تو پچھلا پہر آ گیا، وہ سحری کا وقت. بار بار قرآن میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو یہ نشانیاں ہیں بھائی. قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ نشانیاں بیان کی. اللہ نے یہ کہا ان چیزوں پر غور کر کے دیکھو. اگر غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ اتنا بڑا، اتنا مرتب، اتنا آرگنائزڈ سسٹم جو ہے، نظام جو ہے، یہ ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک دن حساب لینا. بے وجہ خود بخود بن جانے والی چیز نہیں ہے. خود بخود چیزیں ایسی بنتی ہیں؟ نہیں بنتی. یہ بنایا گیا ہے، ایک خاص نظام کے تحت بنایا ہے. اور جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو کسی سبب سے بنائی جاتی ہے. ایسے کون بناتا ہے چیز؟ کوئی بھی نہیں بناتا. حل فی ذالکا قسم الذی حجر، کیا ان میں کوئی ایک ایسی قسم ہے جو عقل والوں کے لیے اہم ہو؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جو نشانیاں میں نے بیان کی ہیں، ان میں کوئی ایسی نشانی ہے جو عقل والوں کو اپیل کرے، انہیں سمجھ آئے کہ ہاں یہ نشانی جو ہے نا، یہ اس پر عمل ہونا چاہیے. ہے کوئی ایسی نشانی؟ تمہاری عقل کو اپیل کرنے والی کوئی بات ہے تمہارے دماغ میں آتی ہے جس پر غور کر کے تم ہدایت کو پا سکو، کچھ سمجھ آتا؟ علم تارا کیف فعل ربک بعاد، ذرا غور تو کریں آپ لوگ کیا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، وہ جو ارم قبیلے کے لوگ تھے ستونوں والے. ارم نام ہے قوم عاد کا. اچھا ارم لوگ نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں رکھتے. ارم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتا نا. ایک ایسی زبان کا لفظ جو زبان ختم ہو گئی، ایک ایسی قوم کی زبان جو قوم بھی ختم ہو گئی. قرآن میں اس کا جتنا ذکر آیا عذاب کے معنی میں آیا. قوم عاد، قوم عاد کا ایک نام ہے بس ارم. بعض نے کہا شاید باغ کو کہتے ہیں، شاید کہ وہ بہت باغات انہوں نے اچھے بنائے ہوئے تھے، پارکس وغیرہ. دبئی میں نہیں اتنے اچھے اچھے باغ بن گئے، تو انہوں نے بڑے اچھے اچھے پارکس بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے انہیں قوم ارم کہا جاتا تھا. ہو سکتا ہے صحیح بات ہو. تو یہی نام کیوں ملتا بھی رکھنے کے لیے؟ کوئی ڈھنگ کا نام رکھو. رکھیں گے اور پھر بحث بھی کریں گے. یعنی ایک خاتون کا نام تھا ارم، تو کہنے لگی کہ ارم کا مطلب جنت ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، تو ان کے وہ نہیں، کافی انہوں نے، دوست ہی تھی میری، تو کافی یعنی کہ بحث کی انہوں نے کہ نہیں جی ہم نے تو قرآن سے دیکھ کے رکھا ہے. بھائی قرآن مجید میں تو ابلیس کا نام بھی آیا ہے، پھر ابلیس نام رکھ لیں گے آپ؟ نمرود قرآن میں آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، تو رکھ لیں گے یہ نام. ہو سکتے ان کے معنی بھی اچھے ہو. ظاہر ہے ماں باپ نے منحوس نام تو نہیں نا رکھے ہوں گے بچوں کو. قارون، حامان، کوئی میننگ تو ہوں گے ان کے. تو شداد، اب شداد کا مطلب ہے بہت زیادہ مضبوط. تو کیا ہم نام رکھے؟ ہم نہیں رکھتے. ہم اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا. تو ہم ان لوگوں کے نام کیوں نہ رکھیں جو پسندیدہ لوگ ہیں. اور ناموں کی کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. تو قرآن میں سے بھی جب نام نکالیں تو سوچ سمجھ کر نکالیں. بہت سارے نام ہیں جو قرآن سے لیے گئے اور ان کے لینے میں کوئی فہم نہیں تھا. اقرا کتنا رکھتے ہیں؟ تو اقرا کوئی نام ہے نہیں، ہے نا. اقرا تو فعل ہے، اس کا مطلب ہے پڑھ. رکھ دیا نام، خود بخود بنا لیا نام. حتیٰ کہ اقرا اکیڈمی. اور بھائی کم از کم تم لوگ تو دیکھ لو، اکیڈمی کا نام رکھتے ہوئے دیکھ لو، یہ نام ہے ہی نہیں.
वर्ब है, आप उसको नाउन कैसे बना सकते हैं? कुछ तो मजाक बनाया हुआ है, इल्म का मजाक बनाया हुआ है। पता है क्या होता है, इससे इल्मी लेवल पता चलता है। नाम रखना सीखे अरबों से, बेहतरीन नाम रखते हैं। उनके तो घोड़ों के नाम ऐसे होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता था कि अब ऊँटों के भी, ये अच्छा, यकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम देखे कुसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर का नाम दुलदुल, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजनाह। वो नाम बहुत आला। आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम जुल्फिकार था, जो फिर आपने अली को दे दी थी। तो नाम, नाम रखना फहम पर मुश्तमिल होता है। कुरान में बहुत कुछ आया है। अब जैसे नमल नाम रखते हैं, यूनिवर्सिटी का भी रखा है। च्यूंटियों को कहते हैं। एक चून नमला तो एक चूंटी, नमल ढेरों ढेर चूंटी है। क्या नाम है, कोई नाम है? ये सबक तो हो ना नाम का। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जी जो बिल्कुल बेवजह हैं। बल्कि एक बच्ची मुझे मिली तो उसका नाम था उलाइका। हाँ। उलाइका। मैं हैरान हो गई। अच्छा, मैंने कहा कि दोबारा पूछा, मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में मलाइका नाम होगा, मुझे उलाइका समझ आई। तो वो कहने लगी कि नहीं जी, हम दो बहनें, एक का नाम मलाइका, एक का नाम उलाइका। अब मलाइका भी वैसे कोई नाम नहीं है। मलाइका क्या नाम है? फरिश्ते। एक तो मलिक, एक फरिश्ता, फिर मलाइका ढेरों ढेर फरिश्ते। तो एक लड़की है तो फरिश्ते ही हो गए। और फिर फरिश्तों में तो जेंडर ही नहीं है, ना वो मेल ना वो फीमेल। या तो फिर आपका कोई ऐसा बच्चा हो ना जो ना मेल हो ना फीमेल हो, उसका नाम रख दो मलिक, फिर सूट करेगा। पर मलिक रखो ना, मलाइका कैसे हो गया? और उलाइका का मतलब है दोज पीपल, वो लोग। इसमें इशारा है बेसिकली। उलाइका। हैरत होती है। तो इरम जो है ना, ये कोई अच्छा नाम नहीं है। इरम कौम आद का नाम था, शायद इसका मतलब बाग हो, लेकिन आपको यही जरूर रखना है। एट जन्नत नाम रखना है, जन्नत ही रख लो फिर, है ना? वैसे तो जन्नत भी क्या, जन्नत का मतलब है बाग, तो बाग तो नहीं रखेंगे आप। बाग अपनी बेटी का नाम नहीं रखेंगे, जन्नत रख लेंगे। क्यों? इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, वो रखे। लेकिन बहरहाल चले, जन्नत रखना है तो रख ले, अगर आपको यही चाव चढ़ा हुआ है तो जन्नत रखे ना, फिर इरम क्यों रखते हैं? तो इरम का लफ्ज कुरान में सिर्फ कौम आद के लिए आया है। ये इनका कबीले का नाम था, इनका टाइटल था। जैसा कि मैंने कहा कि बाज मुफस्सरीन ने कहा कि इनके बागों की खूबसूरती की वजह से इन्हें जातुल इरम कहा जाता था, बागों वाले लोग। पॉसिबल है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज जो है ये उनकी जुबान से हमारी जुबान अरबी में आया है। तो इस वजह से वी डोंट नो इट्स रियल मीनिंग, हमें नहीं पता। तो लिहाजा अवॉइड करें। कुछ और नाम है जिनके हमें सही मीनिंग नहीं पता, मगर वो हम रखते हैं और हमें रखने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जिसको एक्सेप्ट किया उसको रखे ना। जैसे इब्राहिम, इब्राहिम का मतलब क्या है नहीं पता। सुरयानी जुबान का लफ्ज है ना, जुबान खत्म हो गई है। लेकिन ये इब्राहिम अलैहि सलाम का नाम है ना, रखो। कोई पूछे क्यों रखा, कोई इब्राहिम का नाम है, अल्लाह के खलील का नाम है, हम रख सकते हैं, रखेंगे। लूत का नाम क्या है? लूत का मतलब क्या है, आई मीन नहीं पता। लेकिन चूंकि वो नबी का नाम है तो रखें, जरूर रखें। ये फर्क है। नूह का मतलब बताएं, पता है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो जो कोई भी जुबान थी वो जुबान ही खत्म हो गई, पता ही नहीं, वो जुबान रही नहीं। तो फिर क्या करें? रखे। जब कोई पूछे क्यों रखा, क्योंकि नूह का नाम है अलैहि सलाम, हमारे रब ने सेकंड किया है। तो नाम या तो बामाना हो, या फिर वो किसी ऐसी शख्सियत का हो कि आपको पता हो कि वो अल्लाह की मकबूल शख्सियत। और जब आपको मतलब भी नहीं पता, और वो नाम भी किसी मुअज्जिब शख्स या कौम का है, तो फिर दूर रहे। ठीक है। और दिलचस्प बात है, यजीद नाम भी रखेंगे। ठीक है। इरम रख लेंगे। यजीद का कोई क्या मतलब है यजीद का? बरकत वाला।
اب ایک بندہ جس کا نام یزید تھا، اس کے زمانے میں جو ہوا پتہ ہی ہے آپ کو، اب اس کی وجہ سے ہم نام کیوں چھوڑے؟ نام تو صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے نا؟ لیکن ہم پسند نہیں کرتے، میں بھی نہیں پسند کروں گی، دل نہیں چاہتا، ہے نا؟ جیسے کوئی آپ کے ساتھ یا آپ کے والد کے ساتھ برا کرے تو آپ معاف بھی کر دیں تو دل نہیں چاہتا. یزید کو خیر معافی نہیں کیا ہم نے، کر ہی نہیں سکتے جو حضرت حسین اور ان کی فیملی کے ساتھ ہوا. لیکن بات میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ دل ہی نہیں چاہتا نا. یعنی بندہ کہتا ہے کہ میں نے معاف تو کر دیا، میرا ملنے کو دل نہیں چاہتا، کہتے ہیں نا ہم. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد یزید نام رکھنے کو دل نہیں چاہتا. یزید ہمارے ہاں تانا ہے، گالی ہے نا؟ ہم کہتے ہیں تم تو یزید بنے ہوئے ہو، کہتے ہیں نا کہ تم ظالم ہو. اور یہ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ میں یہ ویسے ہی یزید کسی نے نام رکھ لیا، کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ناپسندیدگی. تو یزید سے زیادہ برے نہیں تھے عاد والے؟ زیادہ برے تھے نا. یزید بہرحال مرا تو مسلمان ہی ہے نا. اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ سزا دے کے معاف کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن عاد والے تو کافر تھے. یزید پر تو پتھروں کی بارش نہیں نہ ہوئی، یزید پر تو عذاب نہیں آیا، عاد والوں پر آیا نا. اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا، 7 دن 8 راتیں ان پر عذاب رہا. اس قوم کا نام رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ یہ جو ہے نا، بات صرف ایک نام کی نہیں ہے، بات سوچ کی، کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی عقل کا استعمال ہونا چاہیے. سمجھ گئے ہیں میری بات؟ تو قوم ارم، قوم عاد، انہیں عاد الارم بھی کہتے ہیں، انہیں عاد ذات الارم بھی کہتے ہیں. یہ ان کے مختلف نام ہیں تاریخ میں. ذات العماد، عاد ارم ذات العماد بھی ان کا پورا نام تاریخ میں آتا ہے. ستونوں والے، امد ستون ہوتا ہے، اس کی جمع ہے عماد. یعنی انہوں نے بڑی بڑی محلات بنائے تھے نا، تو ان محلات کے گرد بڑے بڑے باغات تھے. اور وہ جو بڑے بڑے محل بنائے تھے تو پھر ان کے ستون بھی تو بڑے بڑے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنا بڑا اسٹرکچر ہوگا اتنا بڑا پلر اٹھایا جائے گا. اور پھر جب عیاشی آتی ہے تو پھر پلرز بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں، ایون ہمارے یہاں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی جو محلات ہیں پرانے، تو ان میں دیکھیں کہ جو ہے نا پلرز، وہ بڑے اسٹائلش تراشے گئے ہیں. کہیں وہ انہوں نے بندوں کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، کہیں پریوں کی بنائی ہوئی ہیں، کہیں شیر اپنا اپنا ذوق ہے نا. کسی نے شیر بنوائے ہوئے ہیں کہ شیر جو ہے وہ پلر اٹھائے کھڑے ہیں، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. تو جتنا بڑا ہال ہوگا اتنے زیادہ پلرز ریکوائرڈ ہوں گے. تو مطلب یہ کہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے جن میں بڑے بڑے پلرز بنتے تھے. تو اللہ نے بڑی برکت دی تھی جی یہ قوم عاد کو. اللہ 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 کا یہ جملہ دیکھیے کتنا شدید ہے. اللہ کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وہ تو ایسی قوم تھی کہ ان جیسی کوئی قوم ہم نے ان کے بعد پیدا ہی نہیں کی شہروں میں. یعنی وہ لوگ ایسے ذہین تھے، ایسے بہترین تھے اپنی صلاحیتوں میں، کہ اللہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جیسے لوگ نہیں اٹھائے میں نے. اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑے تھے. نہیں، یہ درست نہیں ہے، قرآن سے یہ ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ قوم عاد جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کے بعد ہے، اور قوم نوح سے جو آثار ہمیں ملتے ہیں نا وہ اسی قد و قامت کے ہیں جو ہمارے ہیں. بس یہ کہ وہ لوگ ذرا مضبوط تھے. تھوڑا سا چلو ہائٹ کا فرق ہو جائے گا، 5 فٹ نہیں 6 فٹ تک ہو جائے گا. یہ وہ دیو جائنٹ والے لوگ نہیں تھے، وہ تو حضرت آدم کے بعد والے تھے. حضرت آدم سے نوح تک بہت طویل زمانہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنا، لاکھوں سال کا ہے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے، اس کے جو آثار ہمیں ملتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے دنیا میں تو یہ وہی ٹائم ہے، مصر کی تہذیب اپنی چل رہی تھی اور سارا کچھ. تو بڑے صغیر اس وقت آباد تھا. تو آپ دیکھیں یہ ٹیکسلا موہنجو دڑو یہ اسی وقت کے ہیں جب ادھر نوح علیہ السلام تھے، سیم زمانہ ہے. تو اب دیکھ لیں نارمل انسان تھے. اور ایون قوم عاد کے کھنڈرات موجود ہے نا، تو آپ جا کر دیکھیں عام گھر عام کھنڈرات ہیں جتنے بچے ہوئے ہیں.
یعنی ان کے جو دروازے ہیں، جو چھتیں ہیں، وہ نارمل ہیں، آپ کے ہمارے گھروں جیسی. تو اگر وہ لوگ بڑے ہوتے تو پھر ان کے گھر بھی اس حساب سے بڑے ہوتے ہیں. غلط فہمی ہے. اس سے مراد ان کی صلاحیت ہو سکتی ہے، یا شوکت بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسی شان و شوکت ہم نے ان کو دی، جس شان و شوکت کے لائق ان کو بنایا، اس کے بعد ویسی کوئی قوم ہی نہیں اٹھائی. یہ ہے کہ ان لوگوں کی عمریں وغیرہ طویل تھی، ابھی تھی. حضرت نوح کے وقت میں 1100 سال کی عمر عام تھی. یہ لوگ بھی اسی پر تھے. سب سے پہلے بوڑھے ہونے والے شخص ابراہیم ہیں. یعنی کہ قوم عاد اور سمود یہ وہ لوگ تھے جو بوڑھے نہیں ہوئے، ان میں بڑھاپا نہیں آیا. پہلے بوڑھے ہونے والے شخص ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم. اور پھر اس کے بعد سے ہمارا وقت آ گیا. ابھی بلکہ ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے نیٹ پہ نا. اے آئی آ گیا ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو چیزیں بنانی آسان ہو گئی ہیں. تو وہ قوم عاد پر ہی نا، میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن وہ ایسی میری نظر سے گزری کہ بڑے بڑے جائنٹ ہیں تو وہ گھوم رہے ہیں. اچھا، پھر وہ احرام مصر کیسے بنے، اس پر بھی انہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اے آئی آ گیا، دلچسپی کے لیے آپ جو چاہے بنائیں، لیکن یہ بات تاریخ ثابت نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی. آپ دیکھیے کہ 8,000 سال تک تقریباً قدیم ہے ٹیکسلا موہنجو دڑو کے علاقے. تو موہنجو دڑو سے جو لاشیں نکلی، نارمل قد قامت کے انسان ہے. اور قوم عاد والوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو عمارتیں کھڑی ہیں عام عمارتیں ہیں. تو یہ دعوے درست نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ آخری گروہ تھے قوم عاد اور سمود. دیکھیں، بڑھاپے کے ساتھ آپ کی عقل کم ہوتی ہے، صلاحیت کم ہوتی ہے، نیچرل ہے. تو قوم عاد و سمود وہ آخری گروہ تھے جن پر بڑھاپا نہیں آیا، اور وہ آخر تک جوان، طاقتور، سمجھدار رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ اللہ نے ان کو زیادہ علم دیا ہو، جو ان کے ساتھ پھر ختم ہو گیا. اور جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سائیکل شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، اس سے پہلے نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دو قومیں رہی ہیں وہ قوم عاد و سمود ہیں. بیچ میں کچھ اور کڑیاں ہوں تو ہم نہیں جانتے. اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور قوم سمود کا ذکر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں قوم سمود اور پھر ابراہیم، اور ان کے درمیان اور لوگ ہیں جن کو تم نہیں جانتے. تو یہ سنگ میل ہے قوم عاد جو ہے، قوموں کے سفر کے درمیان، انسانی نسل کے مختلف ادوار کے دوران. بہرحال یہ بھی ختم کر دیے گئے. تو اللہ نے قریش سے کہا کہ تمہیں بڑا دعویٰ ہے کہ ہم قریش ہیں، بڑے طاقتور ہیں، میں نے تو قوم عاد کو ختم کر دیا، تمہاری کیا حیثیت. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی چٹانیں تراشی تھی. چٹانوں کو تراشتے تھے اور ان میں گھر بناتے تھے. گھر رہنے کے لیے نہیں بناتے تھے، شوقیہ. فادر تھے نا ویلے، تو کیا کریں، پیسہ بہت ہے، تو بس یہ فیشن بن گیا. پیسہ خرچ کر کے چٹانوں کو تراش کر غاریں بناتے تھے. تو آج کل بھی آپ دیکھیں نیٹ پر ایسے آتے ہیں کہ جی اس نے صحرا میں جا کر جو ہے پانی کا ہوز بنا لیا. کوئی ہے جی وہ جا کر چٹان تراش کے کمرہ بنا رہا ہے. ویلوں دے کم، پہلے زمین تو آباد کرو جو آباد کرنے کے قابل ہے. پیسہ بہت آ گیا تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا، بہت خوشحال تھے. تو بجائے اس کے کہ کوئی پروڈکٹیو کام کرتے، انسانوں کے نفع بخش ہوتے، یہ اپنا پیسہ اپنے شوقوں پہ لگا رہے تھے. اور شوق بھی وہ جن سے دنیا میں کسی کو کوئی نفع نہیں. پھر او نزل اوتاد، اور ہم نے ڈبو دیا یا تباہ کر دیا قوم فرعون کو جو میخوں والے تھے. بہت بڑی تعداد تھی نا ان کی. جب یہ سفر پر نکلتے تو ان کے ساتھ ان کے خانسا میں جاتے، ان کے کپڑے لے کر چلنے والے جاتے، ان کے سامان سنبھالنے والے، زیورات رکھنے والے، سب بڑے لوگ چلتے.
پھر جہاں یہ لوگ کیمپ کرتے تو وہاں پھر سارے الگ 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 کیمپس لگتے، کھانا پکانے کا، تیار ہونے کا، نہانے کا، میک اپ کرنے کا، سارا بیٹھنے کا، کھانے کا، سونے کا، الگ 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 خیمے. تو وہ دور تک کاروان ان کا جو ہے اسٹے کرتا، اور جہاں جہاں خیمے لگتے وہ میخوں سے ٹھوکے جاتے، تو دور سے میخے میخے نظر آتے. تو مطلب یہ کہ بڑے بڑے کاروان لے کر چلنے والے، جن کے خادم ہی بڑے ساتھ چلا کرتے تھے. جیسے آپ کا کوئی وزیر آج کل نکلتا ہے نا، تو اس کا کتنا بڑا ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، دستہ پروٹوکول والا. تو بس وہی معاملے تھے. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب ہیں جنہوں نے زمینوں میں، ملکوں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ فساد کرنے میں مبتلا تھی. فساد سے مراد ٹیررسٹ نہیں ہونا ہے. انہوں نے جو قوانین بنائے، جو کام کیے، وہ دنیا کے نفع کے نہیں. عیاشی، بے راہ روی، حرام کاری، حرام کمانا، حرام جگہوں پہ لگانا، جو آج یورپ میں ہو رہا ہے. افراد کو پیسے مل رہے ہیں، چیزیں مل رہی ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ نہیں مل رہا، لیکن ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بچے مروائے جا رہے ہیں. یہ جو بہبود آبادی نام نہاد، شراب عام کر دی، فیملیز توڑ دی، ختم کر دی. فیملی کا سسٹم تو رہا ہی نہیں، جانوروں کے لیول پر انسانوں کو لے آئے. دین کو، مذہب کو زندگیوں سے نکال دیا. نشہ، بے راہ روی عام ہو گئی. اب یہی چیز اربوں میں آ رہی ہے. تو اللہ پاک اسی چیز کو فساد کہہ رہے ہیں. فساد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ کرتے تھے جا کر، نہیں نہیں، یہ مراد نہیں. جس طرح آج یورپ کا ماحول ہے نا، بس اسی کو کنسیڈر کر، وہی ماحول. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر مقصد زندگی کا کیا ہے؟ کوئی نہیں. جانوروں والا مقصد ہے، کھاؤ پیو، انجوائے کرو اور مر جاؤ. انسان اس لیے دنیا میں نہیں ہے. سب سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو سب سے زیادہ کس خرابی میں مبتلا کیا جا سکتا ہے؟ بتائیں. آپ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اینی ون؟ ساتھ سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے ان چیزوں سے. کیا جی صحیح کہا انہوں نے کہ اسلام سے دور کیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ ہاں جی، اور کوئی آن لائن والے؟ سوری باجی، میں آپ کا سوال نہیں سن سکی. اٹینٹیو نہیں تھی نا. میں نے نہیں وہ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو میں فساد میں اللہ نہ کرے مبتلا کروں، یا کوئی بھی کرے، اینی ون، تو سب سے بڑا فساد آپ لیے کیا ڈال سکتا ہے وہ؟ دین سے پھرانے کا، جی. ایمان کا خطرہ، کسی طرح سے بھی ایمان کا خطرہ ڈالا جائے تو اس سے زیادہ تو اپنے جیسا بنائے ہمیں، کوشش کریں. اور کوئی اینی گیسز؟ اچھا، آپ کا جواب صحیح ہے، کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. سب سے بڑا آپ کے ساتھ دشمنی یہ ہے جو شیطان کرتا ہے، آپ کو جہنمی بنا دے گا، ہے نا. جہنمی بنانے کے لیے مقصد ہوگا جہنمی بنانا، وہ جہنمی بنانے کے لیے وہ آپ کو اسلام سے ہٹائے گا نا. تو پھر اسلام سے، دین سے پھیرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب فساد ہے. ہر وہ چیز فساد ہے، چاہے پھر وہ ٹی وی ہو، یا وہ ڈرامہ ہو، یا وہ جمہوریت ہو، وہ جو بھی ہے، پھر ڈزنٹ میٹر، مگر وہ فساد ہے. تو دوستی ہے، سب سے بڑی دوستی یہی ہے کہ کوئی آپ کو جنتی بنانا چاہے، اور سب سے بڑی دشمنی ہے کہ کوئی آپ کو جہنمی بنانا چاہے. اب پھر جنتی بنانے کا راستہ کچھ اور، ہر جہنمی بنانے کا کچھ اور. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہی فساد تھا. اب جو امریکہ کی حکومت ہے یا یورپ کی کسی بھی ملک کی حکومت ہے، کھانا چھین رہی ہے لوگوں سے، نہیں نا. انصاف بھی مل رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کے کیسز سنے جاتے ہیں، سب ہوتا ہے. ویلفیئر کے کام بھی ہوتے ہیں نا، علاج مفت ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن ان کی روح کا کیا؟ ان کے انجام کار کا کیا؟
حکومت کا کام، ایک اسلامی حکومت کا کام صرف دنیا نہیں ہے. اسلامی حکومت کا کام لوگوں کی آخرت کو سنوارنا ہے. اسلام میں امیر کا یہ ذمہ ہے، اور اگر وہ یہ ذمہ پورا نہیں کرتا وہ حق امانت ادا نہیں کر رہا. جو چاہے کر لو، پھر اسلام کا یہ تقاضا ہے. لہذا آپ دیکھ لیں اس وقت کون کر رہا ہے یہ حق؟ کوئی نہیں ادا کر رہا ہے. اب ابن سلمان میں کیا خرابی ہے؟ اس وقت سعودی ولی عہد ہے اور حکم اسی کا چل رہا ہے، بادشاہ تو ربڑ سٹیمپ ہے. تو بات یہ ہے کہ ابن سلمان جو ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ اس سے لوگوں کا کھانا چھین لیے، اس سے لوگوں پر انصاف کے دروازے بند کیے؟ نہیں کیے نا. اس نے کسی کا پیسہ کھا لیا، کرپشن کیا اس نے؟ نہیں. پرابلم کیا ہے؟ اس نے جن چیزوں کو حلال کر دیا اس سرزمین میں وہ حرام چیزیں تھیں، وہ ویسے ہی حرام ہیں ہی حرام، مگر اس نے اس علاقے میں حرام حلال کر دیا ان کو جن حرمتوں کو 1446 سال سے قائم رکھا تھا لوگوں نے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حاکم مدینہ بنے اور پھر عرب کے حاکم بنے، آپ نے جو حرمتیں قائم کی وہ آج تک قائم کی، مگر اس نے ان کو حلال کر دیا. جیسے کانسرٹس، یہ وہ اس سے سعودیہ میں حرمین میں نہیں کیے. حرمین کے بارے میں خبریں جھوٹا، حرمین کو نہیں ٹچ کیا انہوں نے. لیکن حرمین کے باہر، جیسے ابھی یہ ہیلو نائٹ ہوئی ہے ریاض میں منائی گئی ہے، تو وہ بڑا جلوس نکلا. پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہے، تو وہ مشلیں جلا کر اور وہی اللہ معاف کرے کوئی کچھ بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنتے ہیں نا، شیطان بنتے ہیں نا. ہیلو نائٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی شیطان روحیں اس تاریخ میں اس ڈیٹ پر آتی ہیں دنیا میں، تو اگر آگے انسان ملے تو چپک جاتی ہیں، اور اگر شیطان ملے تو واپس چلی جاتی ہیں. تو وہ پھر شیطانوں کے ماسک پہنتے ہیں یا اپنے دروازوں پر اس طرح کے ماسک وغیرہ لٹکاتے ہیں کہ وہ کہیں اچھا یہاں بھی بدروہیں رہتی ہیں تو وہ پھر چلے جائیں. سمجھ گئے؟ کتنا اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے. یعنی وہ بدرو ہو کر بھی اتنی جاہل ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا سامنے والا بندہ ہے کہ بدرو ہے. کس قدر بے وقوفوں والا بچگانا کانسیپٹ ہے، پر صدیوں سے یورپ میں چلا رہا. تو اسی کا فنکشن بدقسمتی سے آج تک یہ لوگ اس کو ایز فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں یورپ والے. اس کی مذہبی حیثیت تو ختم ہو گئی ہے ان میں، لیکن ایسا فیسٹیول منا لیتے. تو ان کی دیکھا دیکھی اس دفعہ ریاض میں منایا گیا، اور بہت تکلیف دہ بات ہے کیونکہ دیکھیں وہ جو ہے نا سعودیہ، وہ صرف ایک شہر نہیں یا ایک ملک نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مین ہمارا مرکز ہے نا. تو پھر جب وہاں ہوتا ہے پھر پتہ ہے سوال کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، لیکن سوال ہوتا ہے اب تو سعودیہ میں بھی منایا جا رہا ہے. سعودیہ والے ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، رول ماڈل ہمارے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ ہے. اس کا یہ جواب ہمیشہ یاد رکھے. لیکن بہرحال یہ ایک سوچ کا سبب تو بنے گا نا. اب تو سعودیہ میں بھی یہ ہو رہا ہے. سعودیہ میں ہو رہا ہے تو سعودیہ والے ہمارے رول ماڈل ہیں؟ نہیں ہے ہمارے رول ماڈل. ہمارے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں اور رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لائیں، عربوں کی مت لائیں، عربوں کی مت لائیں. وہ ایک قوم ہے جیسے اور قوم میں، ان میں گمراہ بھی ہیں اور اچھے بھی. تو ایک ویڈیو تھی، ایک نو مسلم نے ڈالی ہوئی تھی، امریکن ہے وہ، مسلمان ہوئے ہیں. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی، یہی ریاض میں جو ہیلوئین نائٹ منائی گئی. تو کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں، انگلش میں ویڈیو تھی میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں. تو کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن اب جب یہ ریاض میں ہو رہا ہے سعودیہ میں تو یہ مجھے کنفیوز کر رہا ہے کہ یعنی میں مسلمان ہو گیا، اوکے فائن، تو پھر میں بھی یہ سب سیلیبریٹ کر سکتا ہوں. if it is not a sin، اگر ایسا کرنا گناہ نہیں ہے تو پھر میں بھی کر لوں. مگر میں یہاں کا ہو کر نہیں کر رہا اور وہاں کے مسلمان کر رہے ہیں. تو اب جب یہاں کے لوگ جو میرے فرینڈز ہیں اور وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہو گیا تو مجھے کہتے ہیں اوکے تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن تم سیلیبریٹ تو کر سکتے ہو نا ہمارے ساتھ، اٹس اے فیسٹیول. میں ان کو کہتا ہوں نو نو اٹس حرام، اٹس حرام. اب جب وہ وہاں کا دیکھیں گے اور وہ مجھے کہیں گے کہ تم کہتے ہو حرام تو تمہارے ہب میں تو یہ ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ سوال ہے نا، بہت بڑا سوال. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ سعودیہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں. رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے بس. اب آگے آگے ظاہری بات ہے خرابی عربوں میں بھی آنی ہے. عربوں نے اس لیول تک گرنا ہے کہ پھر اللہ ان کی شامت اعمال کے تحت ان پر مسلط کریں گے دشمنوں.
تو وہ سب کچھ تو اپنے اس پر ہونا ہے. حفاظت صرف حرمین کی ہو. حرمین محفوظ رہیں گے. حرمین تو دجال سے بھی محفوظ رہیں گے. مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر بچ جائیں گے. ان میں فزیکل خرابی نہیں آ سکے گی. لیکن ارد گرد یہ سارے تماشے ہوں گے. تو لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے عربوں کو نہیں دیکھنا, قرآن و سنت کو دیکھنا. آپ نے کیا کہا؟ میں کہ وہ شروع ہو گیا ہے نا, اسٹارٹ ہو کر دیا. سٹارٹ تو بڑے عرصے سے ہوا تھا پر ڈھکا چھپا. اب سر عام ہو گیا, اب سر عام ہو گیا, اب سر عام ہو گیا. بہرحال یہ اللہ کا پلان ہے جی, پریشان نہ ہو. دل پر رنج تو آتا ہے, جب رنج آئے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں نا, ہم اکثر سنتے ہیں, ویلاگز میں کہتے ہیں, اخباروں میں لکھتے ہیں کہ جی یہودیوں کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے. اللہ کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے جی, یہ اللہ کا پلان ہے. تقدیر جو ہے نا وہ اپنے تانے بانے بن رہی ہے, اپنا جال تیار کر رہی ہے. صحیح وقت پر صحیح بدلاؤ آئے گا. اپنا کام کریں, بس اپنا کام کریں. ہم نہیں کرنا ہے, ہم صرف حالات نہیں بدلیں گے, ہم یہ عہد یہ زمانہ بدلیں گے, اور ہم ہی بدلیں گے. اور کون ہے؟ کوئی اور نبی آنا ہے؟ کوئی اور امت آنی ہے؟ نہیں, ہم ہی ہوں گے, ہم ہی ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں کام جو کرنا ہے اس میں تھوڑا وقت ظاہر لگے گا. اب دیکھیے, آپ ذرا غور کریں, اللہ کے فضل پر غور کریں. جب ہم چھوٹے تھے کوئی قرآن پڑھنے کا ایسا کانسیپٹ تھا؟ ہماری ماؤں کو جو آج ہمیں علم حاصل ہے اللہ کے فضل سے, ہماری ماؤں کو اس کا 10واں حصہ بھی پتا تھا. ہماری ماؤں کو بس یہی پتا تھا یاسین پڑھا لو. بیچاری معصوم ہوتی تھی, میں بلیم نہیں کر رہی, میری اپنی ماں ان میں تھی. یاسین پریشان ہے, چلو بیٹھو یاسین. ہمارے باہر سے نہیں امی کسی کو بلاتی تھی, اور نہ یہ چٹے چولوں وغیرہ والا نہیں ہوتا تھا. میری امی کہتی تھی سب کہانیاں نے, لیکن پریشانی کوئی ہے تو میری امی کہتی تھی بیٹھو آپس میں 72 دفعہ یاسین. آیت کریمہ پڑھا لیتے تھے, آیت کریمہ پڑھا لیتے تھے. لیکن چونکہ آیت کریمہ کی تعداد 1.25 ہے نا, تو وہ میری امی کم, کیونکہ میری امی کہتی تھی کہ باہر سے لوگ وضو صحیح نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں, خود ہی پڑھنا ہے. تو پھر خود گھر میں تعداد محدود ہوتی تھی, تو پھر آیت کریمہ کا امی ایک آدھ دفعہ بلکہ بات بھی ہوئی. میری والدہ نے کہا, کچھ پریشانی تھی تو کسی نے کہا کہ آیت کریمہ پڑھا لیتے ہیں نا, تو میری امی نے کہا کہ بہت بڑی منزل ہے. 1.25 پڑھنا ہوتا تھا نا. صحیح کہا انہوں نے کہا بہت بڑی منزل ہے, پوری نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ان بیچاروں کا علم اتنا تھا. آج ہمیں پتا ہے آیت کریمہ کوئی بڑی منزل نہیں ہے, 2 رکعت نفل حاجت پڑھو اور بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگو, کسی سوالات کی عدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کو پتا نہیں تھا. کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ دیکھیں کتنا چینج آیا ہے, کتنا چینج آیا ہے. الحمدللہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں ہم. اور آپ یہ بھی یاد کریں, عملی اعتبار سے جب ہم بچے تھے تو کتنے لوگ عبائے پہنتے تھے. بلکہ میں بہت ساری خواتین کو دیکھتی ہوں جو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں, لیکن وہ ہماری امیوں کی جنریشن سے ہیں, وہ ابھی تک عبایا نہیں پہنتی. یعنی کہ وہ بہت چینج ہوئی ہیں, پر وہ کہتی نہیں ہم چادروں میں ہی ٹھیک ہے, نہیں پہنتی. حالانکہ عبایا شعار ہے ہمارا. میں یاد کرتی ہوں جب میں کالج اور یونیورسٹی میں تھی, کالج میں تو میں اکلوتی تھی, ایک اکیلی, صرف میں ہی عبایا پہنتی تھی, کوئی نہیں پہنتا تھا. زیادہ تر لڑکیاں دوپٹے لیتی تھی اور کچھ چادریں لے کر آتی تھی. یونیورسٹی میں, لا کالج میں میرے ساتھ صرف 3 لڑکیاں, ہم 3 لڑکیاں تھیں, مجھے ڈال کر ہم 3 ٹوٹل لڑکیاں تھیں, ہم عبایا پہنتے, باقی کوئی نہیں پہنتا تھا. آج اب جائیں تو ماشاءاللہ آدھی آدھی کلاس نے پہنے ہوتے ہیں. چیزوں میں چینج آ رہا ہے, آ رہا ہے, اور اب یہ چینج ریپڈ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. مایوسی کی بات نہیں ہے, بس کام کریں, جتنا کر سکے اتنا تو کریں. ایک بندے کو سکھا دو, کیا پتا وہ بندہ آگے کتنوں کو سکھا دو, ہے نا. تو میں آپ کو پہلے بھی واقعہ سنا چکی ہوں, دوبارہ سناتی ہوں کہ جو ہے, دیکھیے اب دماغ میں نام اٹک گیا, سبحان اللہ. ایک یورپین ملک ہے, وہاں کے ایک صاحب جو ہیں وہ سیر کے لیے گئے ترکی, اور سردیوں کے دن تھے بہت زیادہ. آپ کو پتہ ترکی بھی تو یورپ ہی ہے, وہاں پر بھی سردی بہت شدید ہوتی ہے. تو رات میں وہ لوگ رہ گئے باہر, یعنی ہوٹل سے باہر گاؤں میں رہ گئے. تو بہت ٹھنڈی رات ہوتی ہے, بہت لمبی رات ہوتی ہے. تو انہوں نے, ایک چرواہا ملا, اس کو کہا کہ ہمیں آپ نا ہوٹل کی طرف گائیڈ کر دیں گے.
تو وہ کہنے لگے، چرواہا جو تھا اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہوٹل نہیں پہنچ سکیں، آپ صبح چلے جائیں، آپ رات میرے پاس رک جائیں۔ تو وہ آئے، اس نے ان کو ایک کمرہ دیا، کمرہ گرم تھا، آتشدان چل رہا تھا وغیرہ، دیہات تھا نا تو وہ انگیٹھی جل رہی تھی، وہ سو گئے۔ صبح کہتے ہیں ہم باہر نکلے نا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک ہی کمرہ تھا، باقی احاطہ کھلا تھا، اور اس میں ایک درخت تھا، تو درخت کے نیچے اس کی بوڑھی ماں، وہ خود، اس کی بیوی اور اس کے 3 بچے، وہ درخت کے نیچے بستر وغیرہ لے کر مگر درخت کے نیچے سو رہے، کہ اور کوئی کمرہ نہیں تھا۔ تو کہتے میری بیوی تو رونے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہتے میں نے کہا کہ تم پاگل ہو، تمہارے پاس ایک ہی کمرہ تھا، تم نے اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بچوں کو باہر سلایا اور مجھے، ہمیں کمرہ دے دیا۔ تو اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے مہمان کو وہ سب کچھ دو جو تمہارے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بڑے متاثر ہوئے، بہرحال شہر آ گئے، سیر ختم ہوئی، واپس گئے۔ تو جب وہ اپنے گھر گئے تو انہوں نے اپنے وہاں کی لائبریری سے قرآن کا ترجمہ لیا، جسٹ آؤٹ آف انٹرسٹ، اور پڑھا۔ 3 سال لگے، پھر وہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے، جس وقت میں نے ان کا انٹرویو سنا، 2005-6 کی بات ہے، تو کہنے لگے کہ اب ہمارے یہاں پر 1000 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تبلیغ سے، اور انہوں نے کہا میں نے اپلیکیشن دی ہے اسلامک سینٹر بنانے کی، ہمیں اجازت دی جائے۔ تو اب تو بن مل بھی گیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ ایک بات سکھائیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ اس بات کو کہاں تک پہنچا دے گا۔ اس بیچارے جو وہ کسان ہیں، اس نے تو بات بھی نہیں پہنچائی ہے، نہیں کہ اس نے تو صرف ایک اخلاق کی بات بتائی کہ ہم مسلمانوں میں ایسے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں خیر کہاں تک گئی۔ تو آپ کو کیا پتا کہ ایک بات سے کوئی کیا کرتا ہے، کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے بات سکھا دیں۔ جی روحان کہیے۔ جی باجی، یہ جو بات پہنچا دو والی ہے نا، اس کا میرا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، تو یہاں پہ مجھے لگا کہ شیئر کرنا چاہیے۔ ضرور ضرور بالکل۔ ہم لوگوں کے جیسے جب میں ایم فل کر رہی تھی تب میرا سب سے زیادہ ایکسپوجر اس بات سے ہوا، حالانکہ بی ایس میں بھی ہم نے ریسرچ کی، لیکن زیادہ مجھے ایکسپوجر ایم فل لیول پہ اس لیے ہوا کہ سارے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں، یا سینئرز جونیئرز، سب لوگ ریسرچ بیسڈ مائنڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں ان کو کوئی سائنٹیفک فیکٹ بتاؤں گی نا تو میری بات پہ ایسے ہی نہیں یقین کر لیں گے، اور مجھے کہیں گے آپ مجھے ریفرنس دیں، یا آپ مجھے پیپر بتا دیں کس سائنٹیفک جرنل میں کس در یہ کر کے بات ہے نا۔ تو ہر بندہ آپ کی بات کو دیکھتا ہے، لیتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے، اور پھر اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بات اس طرح سے کلک کی کہ میں نے وہاں پہ، اللہ ہی کرواتا ہے بات، لیکن میں نے وہاں پہ جب بھی کوئی اسلامک بات کرنی، کیونکہ میرا حلیہ دیکھ کے سب یہی کہتے تھے اچھا جی، اچھا جی آپ بتائیں مس روحانہ، آپ بتائیں اس بارے میں، یہ بات ٹھیک ہے؟ تو میں کہتی تھی دیکھیں، اگر میں آپ کو یہاں پہ نینو پارٹیکلس کی کوئی بات بتاؤں گی، آپ میری بات مان لیں گے؟ تو وہ کہتے کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم سرچ کر لیں گے۔ میں نے کہا یہی کام آپ دین پہ کیا کریں، جب بھی آپ کو کوئی بات پتہ چلے نا تو کم از کم اتنی ایفرٹ ضرور ڈالا کریں جتنی آپ نینو پارٹیکلس کے لیے ڈالیں گے۔ تو اتنا اس چیز کا اثر ہوا ماشاءاللہ، ایک چین ری ایکشن چل پڑا، اور میں نے، اللہ کی طرف سے یہ میرا تکیہ کلام بن گیا کہ بس ریسرچ کر لیں، میری بات نہ مانی، کسی کی بات نہ مانی، اس کو بس آپ نے نا، یہ پوائنٹ آپ کے دماغ میں ہے، آپ ریسرچ کر لیا کر۔ تو میرے سینئرز جونیئرز ایک اس وقت ایسی کمیونٹی بن گئی کہ میں کوئی اسٹیٹس لگاتی تھی، یا وہ لوگ کوئی اسٹیٹس لگاتے تھے بدعت کا کے بارے میں یا اس کے بارے میں، تو اس کے اوپر فوری طور پہ وہ کہتے تھے کہ کیا ایسی بات ہے؟ میں پھر جواب نہیں دیتی تھی کہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے، میں بس کہتی تھی آپ ریسرچ کریں۔ اور میں نے کہا کہ دیکھیں ہم سب ریسرچ بیسڈ مائنڈ والے لوگ ہیں، یوتھ کا یہ فائدہ ہے۔ تو آج کل کے بچے جو ہے نا وہ ہر چیز گوگل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جب ان کو بس یہ کہہ دیں نا کہ آپ ریسرچ کر لیں، تو آج کل کا بچہ بدعت سے ذرا جلدی واقف ہو جاتا ہے۔ آج کل کے بچے ذرا جلدی دیکھ پرکھ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پتہ، یہ کیا لاجک ہی نہیں ہے اس بات کی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بچوں کو ضرور بتائیں، اور جب کوئی زیادہ بحث کرے تو اس کو کہیں کہ آپ خود ریسرچ کرو۔ ریسرچ کے دروازے کھلے ہیں جی، جو حق تلاش کرنے نکلتا ہے اللہ اسے حق تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی بات بھی کان لپیٹ کرنا مانا کرے۔ اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو میری آیتوں پر اندھوں بہروں کی طرح نہیں گرتے۔ تو کوئی بھی بات، اگر ابھی میری دوست ہے بہت اچھی، وہ مجھے کل بتانے لگی، وہ عمرے پہ گئی ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگی وہ جاب کر رہی ہے سعودیہ میں، تو وہ اکثر اب جن کے وہاں پر پیکج ہوتا ہے نا، ہر 3 مہینے بعد وہ بھیجتے ہیں، 4 مہینے بعد وہ جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ نا میں وہاں بتا رہی تھی اپنی بھانجی کو کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے مکہ میں جہاں نا بچیوں کو نا زندہ دفن کرتے تھے۔ میں نے کہا مکہ میں کون سی جگہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ مکہ میں نا ایسے احاطہ ہے اور سب کہتے ہیں کہ یہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ بات درست کیسے ہے، آپ کو کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہتی کہ نہیں نہیں لوگ کہتے ہیں۔ میں کہا لوگوں کا کیا ہے،
لوگ تو امام بری کی مزار کے قبر کے پاس جو تالاب ہے مگرمچھ ہیں، ساری سائنس ایک طرف کر کے تو لوگ کہتے ہیں جواں سٹیاں تو مگرمچھ بن گئے. لوگوں کا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو مکہ جو ہے نا، اگر وہاں کوئی ایسی جگہ ہوتی تو حدیث میں صحابہ کے اقوال میں کہیں تو کوئی ذکر آتا، کوئی اشارہ تو ملتا. اور ویسے بھی مکہ والے دفن نہیں کرتے تھے، یہ بھی آپ لوگ بھی جان لیں. قریش بیٹیاں زندہ نہیں دفن کرتے تھے. قریش میں عورتوں کو بڑا مقام حاصل تھا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ بڑی نامور عورتیں تھیں. اما خدیجہ اسلام سے پہلے بھی نامور تھی، اپنا کاروبار خود نہیں چلا رہی تھی. ہند حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی تو بڑی زبردست، بڑی غالب عورت تھی. پھر مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ. اسلام سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ڈاڈی تھی، پھر بعد میں مسلمان ہو گئی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل بدقسمت اور بدبخت تھی، مگر یعنی عورتوں کا مقام تھا، بہت ساری عورتوں کا، بہت ساری عورتیں. اما عائشہ کی والدہ ام رومان بڑی نامور عورت تھی. تو قریش میں ایک تو عورتوں کو اہمیت دی جاتی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ قریش اور بچیاں نہیں زندہ دفن کرتے تھے. کچھ قبیلوں میں رسم تھی، کچھ قبیلوں میں تھی. مدینے والے بھی نہیں کرتے تھے. لہٰذا نہ کسی مکی صحابی سے یہ بیان ملے گا، نہ کسی مدنی صحابی سے بیان ملے گا. یہ آپ کو ملے گا جو باہر کے لوگ، جیسے دہیا کلبی بنو کلب سے تھے، ان کا تھا یہ معاملہ، انہوں نے آ کر بیان کیا. تو کچھ قبیلوں میں رسم تھی، سب لوگوں میں نہیں تھی. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات نیٹ پر بھی جو ہے نا یوٹیوب وغیرہ پڑی ہوئی ہے اس پر. کیوں؟ وہ پاکستانی گئے ایک دوسرے، اچھا میں نے ان کو کہا آپ کو پتا کیسے چلا؟ وہ کہتی پاکستانی ڈرائیورز یا انڈو، یہ جو کیا ہے بنگلہ دیشی اور انڈین ڈرائیور یہ بہت بات کرتے ہیں، یہ نا یہ بتاتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو کیا پتا، جیسے آپ آؤٹ سائڈر ہو وہ بھی آؤٹ سائڈر ہے، کسی سعودی سے پوچھو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حرم کے پاس ایک چھوٹا سا پیچ ہے، وہ پیچ جو ہے نا انہوں نے احاطہ کر کے اس کو خالی چھوڑا، وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن نہیں کی ہوئی. تو میں نے کہا اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا ریزن ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں نے کہا کسی سعودی سے پوچھو. یہ جو بات ہے یہ بات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اگر کوئی ایسا خاص مقام ہوتا تو صحابہ نے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہنٹ تو دیا ہوتا. اور جو مکہ پر تحقیق کر کر کے کتابیں لکھی گئی ہیں، غیر مسلموں نے لکھی ہیں، وہ تو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہائی لائٹ کر کے لکھتے کہ یہ مقام یہ جگہ تھی، لیکن کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. تو جب بھی آپ کوئی بات سنیں اس کو ضرور چیک کریں، خاص طور پر جب وہ بات خلاف عقل ہو، ضرور چیک کریں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ قصہ سنا رہے ہیں. اور یہ مومنوں کی پہچان ہے. اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے میری آیتوں پر گونگے بہرے بن کر نہیں گرتے. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سکھائیں ضرور، پریشان نہ ہو. یہ کام بہت آگے بڑھنا ہے اور ہونا ہی ہے، اور ہمارے ہی ہاتھوں ہونا ہے. بس اپنا حصہ ڈالیں اور مایوس نہ ہو. چینج آ بھی رہا ہے اور بہت بڑے لیول پر چینج آئے گا. آپ کی سوچ میری سوچ سے بڑا چینج آئے گا، ضرور آئے گا. وہی بات ہے، تو اللہ کا کام ہے ہو کر رہنا ہے. تو فساد سے مراد ہم نے تو ذہن بنایا نا کہ شاید فرعون نکل جاتا تھا لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا. ایسا بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں نے آپ سے کہا نا بس وہی معاشرہ سمجھ لیں جو آج یورپ میں ہے. پیسہ ہے، سہولتیں ہیں، لیکن صرف دنیا کی زندگی کے لیے. جہنم میں جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اسی سے اسلام جو ہے وہ بچاتا ہے. اسلامی فلاحی ریاست وہ ہے جو دنیا کو بھی بہتر کرے، لیکن اس کا اصل فوکس آخرت پر. اور اگر یہ نہیں ہے، وہ ایسا ماحول فراہم کرے کہ پوری مسلم ریاست کے لوگ، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے، کمزور لوگ بھی تو ہوں گے نا جو فطرتاً کمزور ہیں، تو پوری مسلم ریاست کے لوگ جنت کے راستے پر چل سکے اور ایک دوسرے کو اس پر سپورٹ کر سکے. جس ریاست میں یہ بات نہیں ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے، وہ فساد میں مبتلا ہے. فَصُبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب تو گھات لگائے بیٹھا.
یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانتا تھا کہ ان کو سزا دینی ہے، صرف اس انتہائی وقت کا منتظر تھا کہ یا تو یہ باز آ جائیں یا وہ انتہائی وقت آ جائے، اور جب وہ انتہائی وقت آیا تو میں نے انہیں سزا دی۔ ہوں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے آسائش کے ساتھ، عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے معزز کر دیا۔ وَأَمَّا اور اگر إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کو رزق تنگ کر کے آزماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ یعنی کہ اگر پیسہ مل جاتا ہے تو انسان شیخی ہو رہا ہو جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر رونا پٹنا مچا دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب پیسہ آئے تو تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے، جھکاؤ آ جائے، اور جب حالات تنگ ہو تو صبر آ جائے۔ یعنی تونگری کی حالت میں، غنا کی حالت میں شکر گزاری، اور تنگ دستی کی حالت میں صبر، یہ دو خوبیاں اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ نہ صبر ہے اور نہ شکر۔ تو یہ دونوں ہی رویے ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے۔ اللہ اوور آل انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ پیسہ آئے تو متکبر ہو جاتا ہے، تنگ دستی آئے تو بے صبرا ہو جاتا۔ تو صبر اور شکر کا رویہ ہونا چاہیے۔ شکر گزاری سے برکت آتی ہے اور صبر کرنے سے آسانی۔ کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، حقیقت یہ ہے کہ تم نے کبھی یتیم کو عزت نہیں دی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم نے ایک دوسرے کو ترغیب دی اس بات پر کہ مساکین کو کھانا کھلائیں، وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم ایسے لوگ ہو کہ ایک دوسرے کی میراث، وراثت چھین کر لپیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تمہیں مال سے محبت بڑی شدید ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر یہ جو مالی تنگ دستی وغیرہ آئی، اس کا سبب یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کا خیال نہیں کرتے، مساکین کا خیال نہیں کرتے، پیسے کی محبت اتنی ہے کہ ناجائز طریقے پر ایک دوسرے کا حق وراثت چھین لیتے ہو، ظلم کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان اسباب سے تم پر مالی تنگ دستی آتی۔ تو خوشحالی چاہتے ہو تو صدقات کرو، صدقات کریں، اللہ رزق بڑھائیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں مال کام نہیں آنا۔ اگر دنیا میں کسی کو اللہ نے باوجود ظلم کے بھی اس کو نعمتیں دے دی ہیں، یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے۔ قیامت کے دن مال کام نہیں آنا۔ قیامت جب آئے گی، ظاہری بات ہے زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ زمین بالکل کوٹ کر برابر کر دی جائے گی نا۔ قیامت کا جو دن ہوگا نا، جب دوبارہ حشر کے دن کے لیے سب کچھ پیدا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین ایسے سیدھی ہوگی جیسے تم کھینچ کر بیڈ شیٹ بچھاتے ہو، اس طرح کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، سمندر نہیں ہوگا، پہاڑ نہیں ہوں گے، درخت نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا لینڈ ماس ہو جائے گا، سب انسان پورے آ جائیں گے جس کے اوپر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب بھی سامنے آ جائے گا اور فرشتے بھی صفے بنا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت سامنے رکھا جائے گا نا، ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے، اللہ اپنے نور کے پردوں میں ہوں گے، اللہ اپنی پنڈلی دکھائیں گے، اور اللہ کا تخت ہمارے سامنے ہوگا، اللہ کا وجود مبارک بھی سامنے ہوگا مگر پردے کے پیچھے، ہاں نور دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے صرف جنتی جنت میں، اور فرشتے جن سب غیب ظاہر ہو جائیں گے جی قیامت کے دن، سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم اس دن کھینچ کر لائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو 70,000 فرشتے ایک ایک لگام پر ہوں گے، اور اسے 70,000 لگامیں پہنائی گئی ہوں گی، تو اس کو کھینچ کر لائیں گے فرشتے۔ اب سوچے کتنی بڑی، کتنی عظیم ہوگی، کتنی مہیب ہوگی، استغفر اللہ۔ اور اس کے گڑکنے کی آواز ایسی ہوگی جوش کھانے کی کہ ساری حشر کی آوازوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اور آپ نے وضاحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح گدے کے بولنے کی آواز ساری محفل کی آوازوں پر غالب آ جاتی ہے،
اور جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، جہنم نہیں بھرے گی، حل میں مزید، حل میں مزید، اور کچھ ڈالو اور کچھ ڈالو کی آواز جہنم سے آئے گی، یہاں تک کہ اللہ کریم اپنا پیر رکھیں گے اس کی، پھر جہنم گئے گی، اللہ میں بھر گئی، اللہ میں بھر گئی، اللہ اکبر۔ تو یہ جہنم ہے جی، یہ سامنے لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یہ دن ہوگا جب انسان نصیحت قبول کر لے گا، سمجھ جائے گا غلط کیا ہے صحیح کیا، پر اب کیا فائدہ نصیحت قبول کرنے کا، اب فائدہ، نامہ عمل تو ختم ہو گیا نا، مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، تو مرنے کے بعد نصیحت آئی تو کیا آئی، قیامت کے دن نصیحت آئی تو کیا آئی، یقولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوا ہوتا، یعنی اس دن ہر انسان افسوس کرے گا نا کہ میں نے عمل کمائے ہوتے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن عذاب دے گا ایسا اللہ جیسا کبھی کسی کو نہیں دیا، قیامت کے دن کا جو عذاب ہوگا، اللہ کہتے ہیں ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسی قید میں ڈالوں گا جیسی قید میں نے کبھی کسی کو نہیں ڈالا، جہنم کی قید کی، جہنم کا عذاب اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جیسے جنت کی نعمتوں کی مثال نہیں ہے، جہنم کی سزا کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واسألک الجنۃ الفردوس، آمین۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف راضی خوشی پسندیدہ بن کر، وادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں فرشتے انہیں اللہ کی طرف لے کر جائیں گے، ظاہر ہے سب کو کال کیا جائے گا نا، چلو بھئی آپ کی باری، آپ کی باری، اور اللہ پاک معاف فرمائیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ چلو تم میرے بندے ہو، نیک بندے ہو، اب جاؤ جنت میں جاؤ انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو بات یہ ہے کہ جی جو قیامت ہے یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے جسے ہم بھولے ہوئے، کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا، بل کافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں ظالم وہی ہیں، جو آخرت کے انکاری ہیں ظلم وہی کرتے ہیں، اور اسی کی کروڑلی ہے والظالمون هم الکافرون، جو ظالم ہے وہی کافر ہے، ظلم کرتے ہی وہ ہیں جو آخرت کے انکاری، جنہیں آخرت کی فکر ہے اور یقین ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے اور حساب ہونا ہے، وہ ظلم نہیں کرتے، کیسے کریں، اللہ کو کیا جواب دیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس دن کی شدت کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، تو اپنے آپ کو، اب دیکھیں نا یہ خالی اسموگ ہے تو سانس لینا مشکل ہے نا، ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے اندر جا رہے ہیں، تو سوچیں کہ حشر کے دن کیا حال ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ تو جس کو اس دن کی فکر ہے وہ تو اپنی تیاری کرے، لہذا تیاری کرنی چاہیے، دامن بچا کے جینا ہی اچھا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔